بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم 1.3 لیکچر کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعارفی لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سبق ہمارا تعارف پر مشتمل ہوگا۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ آج کے اس لیکچر میں جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کیا کیا ہے، اس میں کون کون سی حدیثیں ہیں، اور ان سے ہم کیا کیا عمل سیکھیں گے، اور کون کون سے کام جو ہیں وہ ہم کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو حاصلات تعلم ہے آپ کے سامنے کہ 4 مختصر، صحیح اور مستند احادیث یاد کر سکیں، یعنی 4 احادیث ہوں گی اس سبق میں جو مختصر بھی ہوں گی اور مستند بھی ہوں گی، اور انہیں ہم نے یاد کرنا ہے۔ دوسرا SLO ہے ان احادیث کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں، یعنی احادیث کو سمجھنا ہے، سمجھ کر اپنی زندگی میں ان پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ آپ اپنی کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کی کتاب کا صفحہ ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ QR کوڈ لگا ہے، اس QR کوڈ کو سکین کرنے کے ساتھ آپ ہمارے اس لیکچر نمبر 0 جو کہ تعارف پر مشتمل ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اسے سن سکتے ہیں اور اس لیکچر کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ حاصلات تعلم ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈسکس کیے، ان کی وضاحت کی۔ اور حاصلات تعلم کے بعد بتائیے کے عنوان سے یہاں 2 سوال ہیں جو آپ کے پچھلے لیکچر سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے اس لیکچر سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ پہلی حدیث ہے کہ جس میں نیت کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے جس میں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے تیسری حدیث پاک ہے کہ جس میں دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ QR کوڈ ہے، اس کو سکین کرنے سے آپ ہر حدیث پاک کو الگ الگ طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور پھر یہاں پہ دعا مانگنے کے کیا کیا فائدے ہیں وہ بھی ڈسکس کیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 4 میں صدقہ اور ہر نیک کام کرنے کی ترغیب کے لیے یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہوتا بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکی بھی صدقہ ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے یہ 4 احادیث پر مشتمل یہ سبق ہے جسے ہم پڑھیں گے۔ اور سبق کے بعد یہاں ایکسرسائز بھی آپ کے سامنے ہے، یہ سننا اور بولنا کے سوالات ہیں جو آپ بچے سبق میں پڑھیں گے، اس کے مطابق ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ سننا اور بولنا کے سوالات کے بعد گھر کے کام کے نام سے یہ ایک پیراگراف ہے جس میں آپ نے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، گھر میں جا کے والدین کے ساتھ مل کے اس کام کو کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہاں کچھ طلباء کے لیے سرگرمیاں ہیں، اور یہ ایکٹیویٹیز اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کے اندر مزید سیکھنے کی، جستجو کرنے کی رغبت اور شوق پیدا ہو سکے۔ اور اسی طرح سے پھر یہاں اساتذہ کرام کے لیے کچھ رہنما اصول ہیں جن کو اساتذہ کرام لیکچر کے آغاز سے قبل پڑھیں گے، اور ان کی روشنی میں لیکچر تیار کر کے آپ لوگوں کی تربیت اور آپ کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ عملی منصوبہ دیکھ سکتے ہیں، ایک پروجیکٹ ہے۔ یہ پروجیکٹ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے والدین کے ساتھ، اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں جو جو چیزیں ہوں آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں مزید پڑھے کے نام سے کچھ لنکس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان لنکس کی مدد سے آپ یہاں سرچ کرتے ہوئے مختلف ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے لیسن سے متعلق ہوں گی، اور مختلف سوالات یا مختلف کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے لیکچر سے متعلق ہوں گی۔ تو پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی PPT، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ اس ورک شیٹ کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ڈاؤن لوڈ کر کے اسے سولو کریں گے اور اساتذہ کرام کو جمع کروا دیں گے تاکہ وہ آپ کی مزید رہنمائی کر سکیں۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے حدیث نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا تعارف جانا ہے۔ کل سے ہم یہ سبق تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عز وجل۔ تو اجازت دیجئے کل تک کے لیے، انشاءاللہ کل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حدیث پاک کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔